أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. صدق اللہ العظیم. سورہ النمل آیت نمبر 59 تا 60 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کے اندر اور اس پورے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ توحید کے دلائل بیان فرما رہا ہے. آیات کا آغاز ان الفاظ سے ہو رہا ہے کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلام اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا. اللہ خیر اما یشرکون، ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک ٹھہرا رہے ہیں. امن خلق السماوات والارض، بلا وہ کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. انزل لکم من السماء ماء، تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل فرمایا، اس سے جو ہے ہر قسم کے نباتات پیدا کیے، ہر قسم کے خوشنما باغات اگا دیے، تم انہیں اگا نہیں سکتے تھے. الہ مع اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے جو ان کاموں میں شریک ہو. بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں. یہ آیات چونکہ مکہ کے اندر نازل ہوئی، قریش مکہ جو ہے اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی معبود ٹھہراتے تھے. ان کے ساتھ سامنے دلائل پیش کر کے جو ہے انہیں بے بس کیا جا رہا ہے کہ یہ سب چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم کیوں بھٹک کر بتوں کی پرستش کرتے ہو، انسانوں کے بنائے ہوئے مجسمے کو پرستش کرتے ہو، انسانوں کے آستانوں پر جا کر ان کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتے ہو، نظر نیازیں چڑھاتے ہو. کیا تم جو ہے ان بے بس انسانوں کی پرستش کرتے رہو گے؟ اللہ کے مناظر قدرت کو دیکھو، کیا ان مناظر قدرت میں سے کوئی بھی تمہارے معبود ان کو بنا سکتے ہیں؟ امن جعل الارض قرارا، کس نے زمین کو قرار بخشا، اس میں دریا چلا دیے، اس پر پہاڑ گاڑ دیے. وجعل بین البحرین حاجزا، دو سمندروں کے اندر اللہ نے درمیان پردہ ڈال دیا، رکاوٹ ڈال دی، میٹھا اور کڑوا پانی آپس میں مل نہیں سکتے. الہ مع اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے جو ان کاموں میں شریک ہو، بلکہ اکثر لوگ ان میں سے جانتے ہیں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہو جب وہ اس کو پکارتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہو. کون ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا؟ کیا اللہ کے ساتھ اور بھی ان کاموں میں کوئی شریک ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرو. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہیں کون راستہ دکھاتا ہے؟ کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بلند و بالا ہے ان باتوں سے جو لوگ جو ہے شرک کرتے ہیں. امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے. ومن یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ کہہ دیجئے کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ غیب کا علم کسی کے پاس. وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو اتنا بھی شعور نہیں ہے جن کی تم پرستش کرتے ہو، جن کی بندگی اور غلامی کرتے ہو، جن کے آستانوں پر جاتے ہو، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے وہ جو ہے نبیوں کو پکارتے ہو، صحابہ کو پکارتے ہو، اولیاء اللہ کو پکارتے ہو، وہ تو انسان ہیں، اس دنیا سے ختم ہو گئے ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں. آئیے ان مناظر قدرت کو
توحید کے ان دلائل کو دیکھ کر ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم بھی اللہ کی ذات پر، اللہ کی وحدانیت پر پختہ یقین رکھتے ہیں یا کہیں شرک میں مبتلا تو نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا کر ہمیں توحید و رسالت اور یوم حساب کا صحیح شعور عطا فرمائے، اس پر پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا